بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا اسم اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ ھذہ دوات، یہ ایک دوات ہے۔ ھذہ یہ اسم اشارہ ہے، واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تلک مدرسۃ، وہ ایک اسکول ہے، وہ ایک مدرسہ ہے۔ تلک یہ بھی اسم اشارہ ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ھذا ھذہ یہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالک اور تلک یہ دونوں بعید کے لیے آتے ہیں۔ پھر ھذا یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ذالک یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے۔ جس اسم کے اخیر میں گول تا لگی ہوئی ہو وہ اسم مؤنث کہلاتا ہے، اور جو اسم تا سے خالی ہو اور دیگر علامت تانیث سے خالی ہو اس کو مذکر مانا جاتا ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذا کے معنی یہ، مکتب کے معنی میز۔ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذہ سبورۃ، یہ ایک بلیک بورڈ ہے۔ سبورۃ کے معنی ہیں بلیک بورڈ۔ تو دیکھیے یہاں پر مکتب، اس کے اخیر میں علامت تانیث گولتا وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ھذا استعمال کیا گیا، اور سبورۃ کے اخیر میں گولتا ہے جو مؤنث ہونے کی علامت ہے، تو اس کے لیے ھذہ لایا گیا ہے۔ ذالک دفتر، وہ ایک کاپی ہے، وہ ایک رجسٹر ہے۔ دفتر کے معنی کاپی اور رجسٹر کے آتے ہیں۔ تلک محبرۃ، وہ ایک دوات ہے۔ محبرۃ کے معنی ہیں دوات کے۔ تو دفتر میں علامت تانیث گولتا نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کے لیے ذالک لایا گیا، اور چونکہ محبرۃ کے اخیر میں گولتا موجود ہے اس لیے مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے تلک لایا گیا ہے۔ ھذا شباک، یہ ایک کھڑکی ہے۔ ھذہ نافذۃ، یہ ایک روشن دان ہے۔ شباک کے معنی کھڑکی اور نافذۃ کے معنی ہیں روشن دان کے۔ تو شباک میں علامت تانیث گولتا موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ھذا لایا گیا، اور نافذۃ میں علامت تانیث گولتا موجود ہے، اس لیے اس کے لیے ھذہ لایا گیا۔ ذالک باب، وہ ایک دروازہ ہے۔ تلک ممحات، وہ ایک ربڑ ہے۔ بابن کے معنی ہیں دروازہ، اور ممحاتن کے معنی ہیں ربڑ۔ تو دیکھیں بابن، اس کے اخیر میں گولتا نہیں ہے، علامت تانیث موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک استعمال کیا گیا، اور ممحاتن کے اخیر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہوا، اس لیے اس کے لیے تلک لایا گیا ہے۔ ھذا سالم، یہ سالم ہے۔ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ سالم چونکہ مذکر ہے، یہ آدمی کا نام ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا استعمال کیا گیا، اور آمنۃ یہ عورت کا نام ہے، اس کے اخیر میں علامت تانیث تا موجود ہے، اس لیے اس کے لیے ھذہ استعمال کیا گیا ہے۔ ذالک نبیل، وہ نبیل ہے۔ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ چونکہ نبیل یہ مذکر ہے، مرد کا نام ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ذالک لایا گیا، اور فاطمۃ مؤنث ہے، عورت کا نام ہے،
اس لیے اس کے لیے تل کا لایا گیا ہے۔ ذالک ورق، ورق کے معنی ہیں کاغذ، وہ ایک کاغذ ہے۔ تلک حقیبۃ، حقیبۃ کے معنی ہیں بیگ، تلک حقیبۃ وہ ایک بیگ ہے۔ ورق میں علامت تانیث موجود نہیں ہے اس لیے مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے ذالک لایا گیا، اور حقیبۃ میں علامت تانیث موجود ہے اس لیے مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے تلک لایا گیا۔ ذالک طبشور، طبشور کے معنی ہے چاک، وہ ایک چاک ہے۔ تلک حدیقۃ، حدیقۃ کے معنی ہیں باغ، پارک، وہ ایک پارک ہے۔ تو طبشور میں دیکھیے علامت تانیث تا نہیں ہے، اور حدیقۃ میں تا ہے، اس لیے طبشور کے لیے ذالک لایا گیا اور حدیقۃ کے لیے تلک لایا گیا۔ اللہ کے فضل سے مفتاح العربیہ پہلا حصہ کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ ان عربی جملوں کو کثرت سے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ ازبر ہو جائے اور زبانی یاد ہو جائے، اور آپس میں مشق بھی کرے۔ مشق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو ساتھی ہوں، ایک ساتھی عربی جملہ بولے، سامنے والا اس جملے کا ترجمہ کرے۔ اسی طرح سے عربی جملے کا جو ترجمہ ہے، ایک ساتھی وہ ترجمہ بولے، سامنے والا اس کا عربی بتائے۔ تو اس طرح سے آپس میں مذاکرہ کرنے سے جو ہے جملوں کا استحضار ہوگا اور عربی زبان کے ساتھ مناسبت ہوگی۔